ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ صدر ٹرمپ کو کانگریس میں ملنے والی ایک بڑی کامیابی باقی دنیا کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ اور سعودی عرب پر میزائل حملے میں معاونت کا الزام ایک بار پھر ایران پر۔ آج کے پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ سال 2017 پاک امریکہ تعلقات کے لیے کیسا رہا؟ خوشی بھی نہیں ہوگی اس تعلق میں، لڑائی جھگڑا بھی جاری رہے گا، لیکن کسی نہ کسی طرح معاملات آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے۔ صوبہ سندھ میں مذہبی ہم آہنگی کی روایت خطرے میں کیوں؟ ابھی حالات 10 سال بگڑ گئی ہے، آدمی سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور دور جدید کے ہائی ٹیک ریسٹورانٹس۔ عوام کے ٹیکسوں میں کمی کا وعدہ ہر سیاسی امیدوار کرتا ہے۔ امریکی صدر تقریباً 30 سال میں پہلی بار یہ وعدہ پورا کرنے کے انتہائی قریب بھی ہیں۔ کانگریس میں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی سخت مخالفت کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی ٹیکس اصلاحات کا بل منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ قانون سازی کے اعتبار سے صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ اور مزید تفصیلات لیں گے امان حضرت سے، جو کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ امان، صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کرسمس سے پہلے امریکیوں کو ٹیکس کٹس کی شکل میں ایک بڑا تحفہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ جی بالکل، اور اس بل کو امریکی ٹیکس قانون کے حوالے سے بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں، اور جیسے آپ نے کہا ایک لیجسلیٹو فتح بھی ہے صدر ٹرمپ کے لیے، وہ بھی پہلی 10 مہینے کے بعد۔ اس کے علاوہ کل جب اس بل کو پیش کیا گیا ایوان میں منظوری کے لیے تو وہاں پر اس کے حق میں 227 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 203 ووٹ ڈالے گئے، اور آج صبح کے اوائل میں سینٹ سے اس کو منظور کرایا گیا اور کافی تھن میجورٹی سے یہ منظور ہوا، جس کی مخالفت میں 48 اور حق میں 51 ووٹ آئے۔ اور آج ایک بار پھر اس کو ایوان میں لایا جائے گا ووٹنگ کے لیے، کیونکہ مسودے میں کچھ مائنر تبدیلیاں کی گئی، اور امید کی جا رہی ہے کہ ایوان اس کو منظور کر لے گا، جس کی صورت میں 1.5 کھرب ڈالر کی جو مجوزہ کٹوتیاں ہیں وہ منظور کی جائیں گی۔ سیاسی اعتبار سے دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن حلقے البتہ اس بل پر جیسے آپ نے کہا منقسم نظر آتے ہیں، اور اسی بات کا احاطہ ہم نے کیا ہے اس رپورٹ کی صورت میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی عظمت لوٹانے کے لیے ایک ووٹ۔ آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، پوری دنیا کے ممالک کو واضح پیغام جا رہا ہے کہ امریکہ 21ویں صدی کے لیڈر کا کردار ادا کرے گا۔ تاہم کانگریس میں پاکستان کوکس کے بانیوں میں سے ایک کانگریس وومن شیلا جیکسن لی اپنے ہم جماعت ڈیموکریٹس کی مانند اس دعوے سے متفق نہیں۔ بطور دنیا کے سب سے طاقتور ملک یہ بل ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے میں مددگار نہیں ہے، جیسے کہ ہماری سفارتی، فوجی اور امریکی عوام کی جانب ذمہ داریاں۔ اس سے ہمارے بجٹ میں بڑا کٹ لگے گا، جس سے خسارے میں اضافہ ہوگا، جسے صدر اوباما نے کم کیا تھا۔ اس بل سے 60 سے 80% تک امیر ترین امریکیوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن صدر ٹرمپ ٹیکس اصلاحات سے متعلق اپنے 10 ماہ قبل کیے جانے والے اس وعدے کو امریکی مڈل کلاس کے لیے فائدہ مند قرار دیتے ہیں۔ Big cut. At the same time, we will provide massive tax relief for the middle class. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں اس بات پر بھی شدید اختلاف ہے کہ کیا یہ بل امریکہ میں ملازمتیں پیدا کرنے میں مؤثر ہوگا۔ اگر آپ ہماری طرح وہ امریکی شہری ہیں جو نوکریوں کے بیرون ملک جانے سے پریشان ہیں، کیونکہ امریکہ میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ترقی یافتہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جس کے باعث ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، تو آپ کے لیے یہ تاریخی دن ہے، کیونکہ اب آپ ان ملازمتوں کو واپس امریکہ آتے دیکھ سکیں گے۔ It's a job killer that will help big corporations move jobs overseas. It will create them over in China and Mexico and Malaysia. دوسری جانب ماہرین میں بھی اس ٹیکس بل کے اثرات پر ابھی تک بحث جاری ہے۔ اس بل میں کمپنیز پر ایسی کوئی پابندیاں یا شرائط نہیں لگائی گئیں جن کے تحت انہیں ٹیکس کٹ سے بچنے والے سرمایہ کو ورکرز کی تنخواہوں یا نئی ملازمتیں پیدا کرنے پر لگانا ضروری ہو۔ اور حتمی مسودے کے منظر عام پر آنے سے قبل کیے جانے والے عوامی رائے کے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ امریکی شہری بل کے حق میں نہیں،
لیکن فی الحال ریپبلکن حلقے اس کامیابی سے خوش ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اس کامیابی سے درمیانی مدت کے انتخابات میں بھی مدد ملے گی۔ جی آج ایوان سے ایک بار پھر اس بل کی منظوری کے بعد یہ بل صدر ٹرمپ کے پاس جائے گا جو اس پر دستخط کریں گے اور اس کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہاں مختصراً میں ابھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں اس بل کے آنے کے قریب جو امریکی سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں کوئی واضح تبدیلی نہیں دیکھی جا رہی اور جو یورپی مارکیٹس ہیں ان میں بھی قدرے منفی تاثر دیکھا جا رہا ہے۔ جی یہ مان صدر ٹرمپ نے اس بل کے منظور ہوتے ہی ٹویٹ کیا تھا کہ وہ 1 بجے وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس بھی کریں گے اس سلسلے میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ آج بل پر سائن ہوتے ہیں یا نہیں۔ تھینک یو مان فار دا اپڈیٹس فرام دا کیپٹل ہل۔ یمن میں لڑنے والے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کی جانب داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کا ہدف دارالحکومت ریاض میں واقع یمامہ پیلس تھا۔ یہ حملہ سعودی افواج نے ناکام بنا دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے اس حملے کے لیے بھی ہتھیار مہیا کرنے کا الزام ایران پر عائد کیا ہے۔ یہ 2 ماہ میں ریاض پر حوثیوں کا دوسرا میزائل حملہ تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے مطابق صرف گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سعودی اتحاد کی بمباری سے یمن میں کم از کم 136 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ یمن میں داخلے پر اتحاد کی جانب سے اب بھی سخت پابندیاں لاگو ہیں، جس سے امدادی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سال 2017 بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ سال پاک امریکہ تعلقات، دہشت گردی اور مذہبی آزادی جیسے اہم موضوعات کے حوالے سے کیسا رہا، اس پر خصوصی رپورٹس ہم آپ کے لیے آنے والے دنوں میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے جائزے سے، تو آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ۔ Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations. ٹرمپ انتظامیہ نے کافی سوچ بچار کے بعد اگست میں افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے حکمت عملی کا اعلان کیا، جس میں پاکستان پر زور دیا کہ وہ مبینہ طور پر اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرے۔ Pakistan often gives safe haven. مگر اس حکمت عملی میں جس معاملے پر پاکستان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ خطے میں بھارت کا کردار ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں جب پاکستان کو کہا کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ دینا ختم کریں، اسی پھر سمجھے اگلے جملے میں انہوں نے انڈیا سے کہا کہ آپ افغانستان میں زیادہ انوالو ہوں اکنامکلی۔ مگر اس کے 1 ماہ بعد ہی جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نائب صدر مائک پینس سے نیو یارک میں ملاقات کی تو دونوں ممالک نے تعاون اور تعلقات بہتر کرنے کی بات کی۔ واشنگٹن میں سیاسی تجزیہ کار معید یوسف کہتے ہیں کہ اصل معاملہ افغانستان ہے۔ دونوں ممالک اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ڈائیورجنس جو ہے افغانستان میں بڑی ریئل ہے اور یہ اتنے آرام سے حل ہونے والی نہیں ہے، اور وہ تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر دونوں سائڈ یہ مان لیں کہ ہاں جی ہمارے تو معاملات جو ہیں وہ بالکل بنیادی ہیں تو پھر تعلق آگے نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں تنظیموں کی موجودگی پر امریکی تشویش بھی افغان مسئلے سے جڑی ہے۔ پچھلے 1 سال میں واشنگٹن کئی مرتبہ اپنا مطالبہ دہرا چکا ہے۔ سفارتکاری جاری رہنی چاہیے اور ہمیں پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں ہے کہ دہشت گرد جو افغانستان میں کاروائیاں کرتے ہیں ان کا خاتمہ کتنا اہم ہے۔ اور اسلام آباد کئی مرتبہ جواب دے چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں۔ پاکستان جس طرح سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، میری رائے میں واشنگٹن میں اس کا درست ادراک موجود نہیں۔ حال ہی میں جب امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اسلام آباد کا دورہ کیا تو ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ جیمز میٹس کے پاکستان کے دورے سے چند روز پہلے CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف تسلی بخش کارروائی نہیں کی تو امریکہ خود کارروائی کر کے ان کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دے گا۔ کچھ تجزیہ کار اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر پابندیوں کے علاوہ ڈرون حملوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ ان حالات میں دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت کس جانب جاتی نظر آتی ہے؟ میرے نزدیک جو سب سے لائکلی آپشن ہے وہ یہ ہے مور آف دا سیم،
کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا, خوشی بھی نہیں ہوگی اس تعلق میں, لڑائی جھگڑا بھی جاری رہے گا, لیکن کسی نہ کسی طرح معاملات آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے. مبصرین کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں مختلف اداروں کے درمیان پاکستان کے خلاف بہت مضبوط ہم آہنگی ہے جو پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں. ندیم یعقوب, اردو VOA, واشنگٹن. اور سارا امریکی صدر نے قومی سلامتی کی پالیسی پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ پارٹنرشپ تو چاہتا ہے, لیکن اسے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن ایکشن لینا ہے اور اسے امریکہ کی مدد کرنی ہے, کیونکہ امریکہ ہر سال پاکستان کو بڑی رقوم فراہم کرتا ہے. اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے گرچہ صدر کے بیان کو حقائق کے برعکس قرار دیا, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جب پاکستانی فوج کی اعلیٰ قیادت نے سینٹ میں بریفنگ دی تو اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر رحمان ملک نے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان امریکہ سے کہے کہ ڈو مور. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا سال دو طرفہ تعلقات میں کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے یا نہیں. بالکل, اور پاکستان کے صوبہ سندھ کی کچھ خاص روایات کیوں اور کیسے بدل رہی ہیں, اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جہاں آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور ٹیکنالوجی ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے کے تجربے کو کس طرح بدل رہی ہے, یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کچھ ہی دیر میں. اور آپ کو ملوائیں گے جوینائل جیل کے ایک سابق پولیس اہلکار سے جو بچوں کی اصلاح کر رہا ہے منفرد انداز سے. لیکن پہلے آئیے دیکھتے ہیں اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. سیرین ہیومن رائٹس آبزرویٹری کے مطابق روس کی جانب سے فضائی حملے میں 19 شہری ہلاک ہو گئے ہیں, جن میں 7 بچے شامل ہیں. رات بھر جاری رہنے والے حملے میں حکومت مخالف فورسز کے کنٹرول میں صوبہ ادلب کے علاقے میں کئی گھر نشانہ بنے. اقوام متحدہ کی جانب سے میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے منتخب مندوب کا کہنا ہے کہ میانمار نے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کرتے ہوئے انہیں ملک آنے سے روک دیا ہے. جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں تاخیر کی تجویز کا مقصد شمالی کوریا کے میزائل بحران میں کمی کی کوشش نہیں بلکہ آئندہ سال موسم سرما میں ہونے والی اولمپکس کا پرامن انعقاد ہے. چین اور روس سے تعلق رکھنے والے 20 جوڑوں نے دونوں ممالک کے بارڈر پر واقع برفانی جھیل کے کنارے پر شادی کی رسومات ادا کی. اس موقع پر 1000 سے زائد افراد نے شرکت کی, جن کی تفریح کے لیے مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے گئے تھے. رواداری اور مذہبی ہم آہنگی پاکستان کے صوبہ سندھ کی ہزاروں سال پرانی ثقافت کا بنیادی حصہ ہیں. لیکن سارا اب یہ روایات بدل رہی ہیں جس سے صوبے کے لوگ بھی پریشان ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سندھ سے یہ رپورٹ. خطے کے صوفی بزرگوں میں سے ایک لال شہباز قلندر کی مزار کا احترام صوبہ سندھ میں ہر کوئی کرتا ہے. ہندو, مسلم, شیعہ, سنی سبھی یہاں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہر روز سورج ڈھلنے پر ڈھول بجنے اور ان کی تھاپ پر رقص و دھمال کا رواج یہاں تقریباً 700 سالوں سے جاری ہے. اس سال کے شروع میں اس مزار پر ایک بڑے خودکش بم دھماکے نے کم از کم 80 انسانوں کی جانیں لے لی. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. گزشتہ چند سالوں کے دوران اس مزار پر حملے سمیت سندھ کے کئی دوسرے مقامات پر دہشت گردی کے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سندھ کا رواداری کا مزاج اب بدل رہا ہے. سارے اکٹھے سارے اکٹھے کھاتے فرق نہیں تھا. ابھی حالات 10 سال بگڑ گئی ہے. آدمی سے ڈر لگ رہا ہے. پاکستان میں مقیم ہندوؤں کی 90% آبادی سندھ میں رہتی ہے, لیکن پچھلی 3 سے 4 دہائیوں میں بہت سے ہندو یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں. بنیادی وجہ جو ہمارے ہندو جو لڑکیاں ہیں, جو ہماری جو نابالغ لڑکیاں جو ہوتی ہیں, ہماری بیٹیاں جو ہوتی ہیں, ان کو وہ جبری مذہبی تبدیلی اغوا کر کے جبری مذہبی تبدیلی کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو اکثر ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان سے منسلک جتنی بھی فیملیز ہیں ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. بہت سے ایکٹیوسٹ سندھ کی تحمل اور برداشت پر مبنی روایات کے ختم ہونے کی ذمہ داری مذہب کی ایک قدامت پسند شکل کے پھیلنے پر ڈالتے ہیں. پورے پاکستان کی طرح اب سندھ میں بھی بڑے اور چھوٹے پیمانے پر مدرسوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اگرچہ پہلے وہاں شرائنز کا اور جو ٹریڈیشنل فوک فارم آف ریلیجن زیادہ پریکٹس ہوتا تھا, اس کی بجائے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے اور مولوی اور علماء اور ان کا اسلام, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہمارا آرتھوڈاکس فارم آف اسلام ہے وہ بہت زیادہ سیکٹیرین ہے, کنفلکٹس پر مبنی.
साल 2014 में पार्लियामेंट में पेश की गई नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क के हजारों मदारिस में से कुछ इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सिंध में मौजूद 10,000 से ज्यादा मदारिस में से 20% को बंद कर दिया गया है। अब तक तो सिंध की सदियों पुरानी रूह इस रुझान का मुकाबला करने में कामयाब रही है। अगले दिन ही मौसीकारों ने फिर से नकारे पीटे और रक्स का सिलसिला जारी रखा। लेकिन क्या अमन व आश्ती का ये रक्स अगले 700 सालों तक जारी रहेगा? आयशा तंजीम के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। सदियों पुरानी रिवायात इंतहा पसंदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान से इस वक्त हमारी मेहमान से, जो कि हैं लोक विरसा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एक सरकारी इदारा है इस्लामाबाद में जो कि पाकिस्तान की सकाफत और रिवायात को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर फौजिया सईद इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू व्यू 360। इंतहा पसंदी एक निस्बतन नया रुझान है, जबकि सिंध की अगर हम बात करें तो मजहबी हमांगी और रवादारी सदियों पुरानी रिवायत है। तो जिनकी रूट्स इतनी गहरी हैं, वो रिवायतें इस तब्दीली की लहर को क्यों नहीं रोक पा रही? देखिए, ये तो हिस्ट्री में आपने तारीख जब भी पढ़ी है तो आपने देखा है कि नई रविश आती है। अगर तो जो डीप रूटेड ट्रेडिशंस हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं तो धीरे धीरे वापस वो अपना माहौल बना लेती हैं। ये जो है ये वक्ती है, मैं आई होप कि वक्ती हो। और अगर आप देखो तो कुछ दहाइयों से ये रविश बहुत ज़्यादा आ रही है। धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने मदरसे जो हैं वहाँ बनते चले गए और मदरसों में लोकल ज़बान बोलने वाले बच्चे नहीं थे, कोई और ज़बान बोलने वाले बच्चे थे। और फिर इसी तरह से मदरसों की जो नंबर है वो बढ़ता चला गया। तो ये रुझान आपकी आंखों के सामने आया है पिछले कोई 3 दहाइयों में। अच्छा। और अभी ये यंग लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंध जरा सा यूं बचता है कि उसमें सूफीज्म की ट्रेडिशन, उसमें जो टॉलरेंस है वो काफी है। लेकिन ये है कि बहुत से फैक्टर्स जो है वो मिलते हैं कि जैसे वहां पर होली पर, दिवाली पर ये काफी देर से हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ये मैं अभी इन दिनों की बात नहीं कर रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमने देखा, ओवरऑल एक वेव आपने देखी। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या मजहब और सकाफत के दरमियान क्लैश है? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि एक्सपर्ट ने ये कहा कि रिवायात कुछ और हैं, लेकिन एक मजहब की एक सख्त जो तस्वीर है वो अब ज्यादा प्रमोट की जा रही है। तो क्या ये क्लैश है 2 चीजों में? देखिए, मजहब को मैं एक टर्म नहीं दूंगी। मजहब का, जैसे आपने भी कहा कि ये एक खास रूप है जो हम देख रहे हैं, जो हमने भी पहले नहीं देखा था, जो कि मिलिटेंसी तक जाके जुड़ जाता है। यानी कि मिलिटेंसी को भी बाज़ औक़ात इन्हीं अल्फाज में लपेट लिया जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं। तो ये सकाफत जो होती है, सकाफत बड़ा एक छतरी समझ लें, ठीक है, होता है। उसके नीचे ही मजहब आता है, उसके नीचे ही आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आते हैं, आपके सीजन्स आते हैं, आपके जो भी अवामिल होते हैं। तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता यानी? जी, मजहब जो है वो एक टुकड़ा होता है सकाफत का। ठीक है। अच्छा, दुनिया के अगर दूसरे मुल्कों की हम बात करें तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि दाएं बाजू की जो सोच है वो पनप रही है, वो ज्यादा उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। भारत की लोग मिसाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, ये सब वो मुल्क हैं जहां पे जो एक्सट्रीम राइट विंग थॉट प्रोसेस है एक तो वो बढ़ भी रहा है, प्लस उसके हामिल जो एलिमेंट्स हैं वो इंतखाबात जीत के सियासत में, पार्लियामेंट में आ गए हैं। तो बाज़ हल्कों की ये राय है कि पाकिस्तान इसी लहर का एक हिस्सा है और तनकीद अगर पाकिस्तान की सूरत हाल पे की जा रही है तो इससे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के हालात को सिर्फ एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए या उसके बारे में कुछ कह लीजिए कि टारगेटेड किस्म का रिस्पॉन्स जरूरी है? नहीं, ग्लोबल से तो हम हट नहीं सकते क्योंकि इसकी इंतहा पसंदी की प्रमोशन जो है वो भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है, चाहे वो 60 की दहाई हो, चाहे वो 70 की दहाई हो। अंदर के अवामिल जो हैं वो उसको शायद ज़रा हवा दे देते हैं, लेकिन ये तो देखिए अफगानिस्तान की जो पहली वॉर थी, फिर दूसरी थी, ये सारा ग्लोबल फिनोमेना है जिसके साथ इसको जोड़ा जाता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में कभी रिलीजियस पार्टी को वोट देकर पाकिस्तान को रूल नहीं कराया गया, जो हमारे हमसाया मुल्क से काफ़ी फ़र्क बात है कि हमारे यहाँ कभी फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पे उसने हुकूमत नहीं की, सिर्फ एक सूबे पे एक टर्म के लिए की थी, शायद वो हमारा एक एग्जाम्पल है। लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल जो पार्टीज रूल करती रही हैं उसमें जो मजहबी सियासी पार्टियां हैं वो नहीं रही, उनका असर कम रहा है। अच्छा, आखिर में मैं थोड़ी सी आगाही की भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आप जो लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसके जरिए आप भी बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स का हिस्सा हैं, आपका इदारा भी।
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز چلائی جاتی ہیں اکثر وہ اس زبان میں اور اس انداز میں ہوتی ہیں جس کو عام لوگ نہیں کنیکٹ کر پاتے، جیسے بعض اوقات انگریزی میں ہوں گی اور بہت ان کا شہر کا انداز ہوگا، جبکہ رورل بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی. تو کتنا ضروری ہے آگہی کی ان کیمپینز کو اس سطح پہ لانا کہ ایک عام شخص بھی اس کو سمجھ سکے، صرف پریچنگ ٹو دا کوائر نہ ہو جسے کہتے ہیں. ہاں، میں پریچنگ ٹو دا آپ پروگریسز تو آپ نہیں کہہ سکتے، مگر آپ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آبجیکٹیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے جب آپ نے ایڈوکیسی کرنی ہے تو آپ اوپینین میکرز کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اوپینین میکرز آپ کے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں اگر آپ کسانوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کوئی چیز پروپیگیٹ کرنی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کا پھیلاؤ نہ ہو. تو میں اس کو اس طرح سے نہیں کرٹیسائز کروں گی جس طرح سے آپ نے وہ جملے کو فریز کیا ہے. کئی ہیں جو انگریزی میں بڑی صحیح رہیں گی، کئی ہیں جن کو اردو میں، کئی ہیں جن کو پشتو میں، پنجابی میں، سرائکی میں کرنا چاہیے. وہ آپ کے آبجیکٹیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک خاص قسم کا رومانس رہا کہ جی غربت دور کرنی ہے تو غریب آدمی کے ساتھ جا کے بیٹھنا ضروری ہے. میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں غربت جو ہے وہ غریب آدمی کریٹ نہیں کرتا، غربت جو ہے وہ امیر آدمی کریٹ کرتا ہے، اور آپ کو امیر آدمی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اوپینین میکر کو انفلوئنس کرنا ہے. ڈاکٹر فوزیہ سعید، جتنے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ شہروں میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ سعید، بہت شکریہ آپ کے وقت. I really appreciate this. سوزارا ریسٹورنٹ میں اب کھانا آرڈر کرنے سے پہلے کھانے کی ایسی تصویر دیکھ سکیں جس سے بھوک اور بھی بڑھ جائے، اور آپ کے لیے کھانا کوئی ویٹر نہیں بلکہ روبوٹ لے کر آئے. ہے نا کسی سائنس فکشن فلم کا سین؟ یہ فکشن حقیقت کیسے بن رہی ہے دیکھتے ہیں آج کے ٹیکنالوجی سیگمنٹ میں. ریسٹورنٹس میں کھانا آرڈر کرنا بھی ایک آرٹ سے کم نہیں. صرف مینیو کو پڑھ کر یا اس کی تصویر دیکھ کر آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ کھانے میں کیا منگوایا جائے. تو لیجئے، نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ نے آپ کی مشکل ہی آسان کر دی. اب آپ کھانے کو ہر اینگل سے دیکھ پرکھ کر آرڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ مینیو اب 3D میں جو موجود ہے، اور وہ بھی آپ کے کھانے کی ٹیبل پر. لیکن کیسے؟ سب سے پہلے کھانے کی 3D تصویریں لی جاتی ہیں کئی مختلف اینگلز سے، اور پھر انہیں ایک اپلیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے میں ضم کر کے ٹیبل پر منعکس کر دیا جاتا ہے. اس ریسٹورنٹ کے مالک کے امیت کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ 3D مینیو استعمال کرنا شروع کیا ہے ان کی سیل 22% بڑھ گئی ہے، جبکہ گاہکوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے اصلی کھانا ان کے سامنے ہے. اور ڈیجیٹل مینیو کے ساتھ اب ویٹرز بھی ڈیجیٹل، یعنی روبوٹس. بھارتی شہر چنائی میں روبوٹ ریسٹورنٹ میں روبوٹس نہ صرف کھانا پیش کرتے ہیں بلکہ ٹیبل سے خالی برتن واپس کچن میں بھی لے جاتے ہیں. اور کھانا آرڈر کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ٹیبل پر ایک فون ٹیبلٹ موجود ہے. اپنی پسند کے کھانے پر کلک کریں اور ایک روبوٹ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو جائے گا. کسٹمرز نہ صرف اس سروس کو پسند کر رہے ہیں بلکہ وہ روبوٹس کے ساتھ سیلفیاں بھی لیتے ہیں. ریسٹورنٹس میں روبوٹ ویٹرز کا آئیڈیا نیا نہیں. پاکستان کے شہر ملتان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ریسٹورنٹس میں روبوٹس متعارف کروائے گئے ہیں. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں روبوٹس بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے. جیسے جاپان میں ہونے والی روبوٹس کی ایک نمائش میں ایک ایسا روبوٹ پیش کیا گیا ہے جو انسانی حرکت کی نقل کرتا ہے اور روبوٹ کو کنٹرول کرنے والا کہیں سے بھی ایک خاص اینک کی مدد سے روبوٹ کے سامنے کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹس نہ صرف گھروں اور ہسپتالوں میں معمر افراد کی نگہداشت کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے بلکہ قدرتی آفات کے بعد بحالی کے کام اور خلا میں بھی انسانی مشنز میں مددگار ثابت ہوں گے. میں ابھی بھی انسانی ویٹر ہی پریفر کروں گی. وہ سلو موونگ روبوٹک ویٹر دیکھ کے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. سارا زمانہ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.